تھویو نئی قدرتن پنن خزانن ٹھانڈ مژرٲوِتھ تھویو نئی قدرتن پنن خزانن ٹھانڈ مژرٲوِتھ ژےٚ اوسُے بٲگرٲوِتھ کھیوٚن بنیوکھ شہمار انسانو. بہٕ قاضی محمد عمار تہٕ مےٚ سۭتۍ حمیرہ شفیع پروگرامُک نوٚو تہٕ تازٕ شُمارٕ ہٮ۪تھ تُہنٛدِس خدمتس منٛز مقرر وقتس پٮ۪ٹھ حٲضِر. سانہِ طرفہٕ کٔرتو مایہِ بُرُت لولہٕ بُرُت تعظیٖم تہٕ تقریٖم بُرُت سلام قبول. ناظرین محترم امید آج بھی صبح یہی کہ ہمارے ناظرین خوش و خرم رہیں, بصحت و سلامت رہیں, بخیر و عافیت رہیں اور زندگی کے معاملات میں رواں دواں رہیں. ہمارا کیا حال ہے آپ ٹھیک ہیں خیریت سے؟ وعلیکم السلام. میں ٹھیک شکر الحمدللہ. آپ بتائیں اللہ کا کرم صبح صبح اس سرد صبح میں اور ذرا سی دھند میں جو ہی ہم اسٹوڈیوز کی طرف آ رہے تھے تو اس دھند کی ہر تھپکی ہمیں وہ احساس دلا رہی تھی کہ یہاں کا ایئر کوالٹی انڈیکس بھی اب ٹھیک نہیں ہے, اور وہ دھند یہاں کی ہوا کی شفافیت کا احساس دلا رہی ہو کہ یہاں پہ ہوا اب بہت آلودہ ہو رہی ہے. ہم دلی کے ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کرتے ہیں کہ وہاں جو ہے بہت الارمنگ ایئر کوالٹی ڈیگریڈیشن ہے, لیکن ہمارے سی ایم عمر عبداللہ صاحب پرسوں ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ میں گپکار ایوننگ میں وہ میٹر لے کے نکلا جو ایئر کوالٹی انڈیکس انڈیکیٹ کرتا ہے, تو وہاں پہ الارمنگ لیولز آف ایئر کوالٹی میں نے ریکارڈ کی. تو جب ہم دلی کی بات کرتے ہیں کہ وہاں اب اس سے ریسپریٹری النیسز ہو گئی ہیں اور صحت سے جڑے باقی معاملات پیدا ہو گئے ہیں, وہیں کشمیر جیسی اس سرزمین میں جو اپنی ہوا کی شفافیت کے لیے بہت مانی جاتی تھی پوری دنیا میں, اور جہاں سیاح اور سیلانی اس وجہ سے آتے تھے کہ سیر و تفریح بھی ہو جائے اور تازہ ہوا ہمارے پھیپھڑوں میں چلی جائے, لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ہم کی ہوا یہاں پہ بھی آلودہ ہو گئی ہے. اور ہم ہمیشہ لیٹ اقدامات اٹھاتے ہیں اور جب حالات جو ہے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں تب ہم وی اسٹارٹ ٹو ایکٹ, لیکن اس معاملے میں کم سے کم ہم پہلے ہی متحرک ہو جائیں. میں کل ہی ایک اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا تھا تو شی واز ویری ووکل اباؤٹ ایئر پولیوشن اور کیا اسٹیپس ہمیں اٹھانے چاہیے, کیا اقدامات اٹھانے چاہیے جو ہم سب اٹھا سکتے ہیں اور عملا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پہلے یہ جو اوپن فائر ووڈ برننگ ہے جو ہم کھلے میں چاہے زیُن زالو نار زالو یہ فی الحال بند کرو. دوٚیِم چیٖز چھُ یِم سٲنۍ انڈسٹریل یوٗنٹس چھِ یِم ییٚتہِ رن کران چھِ ٹریڈشنل فاسل فیولز زالان چاہے پیٹرول چھِ زالان ڈیٖزل چھِ زالان تِمن پزِ سُچ کرُن, تِمن پزِ شفٹ کرُن ٹُو کلیٖن انرجی سورسز, کیازِ وۄنۍ چھُ کلیٖن انرجی ہُنٛد اکھ کانسیپٹ. کلیٖن انرجی سورسز تہِ چھِ فیولز تہِ چھِ ییٚمہِ سۭتۍ زن یہِ چھُ گژھان کہِ ایفشنسی چھِ برقرار روزان. تتھ چھُ تیُتُے زور یوٗتاہ زن ٹریڈشنل فیولن چھُ, مگر اکھ چیٖز چھُ یُس تمیُک اخراج چھُ یُس تمیُک اِمِشن چھُ سُہ چھُنہٕ تیوٗتاہ خطرناک ہواہس خٲطرٕ کینٛہہ, تمہِ سۭتۍ چھُنہٕ تیوٗتاہ ہوا آلوٗدٕ گژھان کینٛہہ. اگر یِم کینٛہہ اقدامات أسۍ تُلو مےٚ باسان أسۍ سچویشن تہِ گژھِ کنٹرولس منٛز. بیٚیہِ چھُ اَسہِ پانس تام تہِ واریاہ, تُہۍ وٕچھِو دلی میں کل ہی میں سن رہا تھا کہ اب وہاں پہ اس طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کسی بھی وہیکل کو جس کے پاس پولوشن انڈر کنٹرول سرٹیفکیٹ نہ ہو اس کو وہ فیول نہیں بھر سکتا نہیں, اور وہ فیول نہیں بھر سکتا ہے. تو وۄنۍ پتہٕ چھُ پیٹرول پمپن پٮ۪ٹھ یِوان یہِ عٲید کرنہٕ کہِ تُہۍ مَسا بٔرِو یِمن تیٖلٕے, تِم بھرنا تیل کِنہٕ تِم وٕچھن گۄڈٕ یِمن چھا سرٹیفکیٹ کِنہٕ نہ. تو اس طرح کے پھر شدید اقدامات ہمیں اٹھانے پڑتے ہیں جب حالات جو ہے وہ قابو سے باہر چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ہم سب اس ایئر کوالٹی کا, کیونکہ ہم سب سانس لیتے ہیں, چاہے یہ کُنہِ تہِ مذہبس سۭتۍ ملتس سۭتۍ تعلق تھاون وول لُکھ چھِ, مگر اکھ چیٖز یُس اَسہِ سارنٕے منٛز کامن چھُ سُہ چھُ ہم سب سانس لیتے ہیں اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ایک اچھی فضا میں سانس لے. جب یہ فضا ہی آلودہ ہو جائے گی تو پھر سارے معاملات بگڑ جائیں. جی بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں. ہمارے یہاں پولیوشن دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. پہل تو ہم دہلی کے بارے میں سنا کرتے تھے, لیکن اب ہمارے یہاں پر بھی ایسی صورتحال بن گئی ہے. اور اگر ہم ٹھنڈ کی بات کریں آج کل ٹھنڈ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. میں تو سوچ رہی ہوں کہ ابھی تک چلے کلا نہیں آیا تب کیا حالت بن جائے گی. تو ابھی کہاں ٹھنڈ بھی بڑھ رہی ہے اور شینک تہِ چھُ اَسہِ انتظار. کل میں سن رہا تھا کہ کچھ خوشخبری ہے 19, 20, 21, 22 اس دوران جو ہے برف گرنے کی پیشگوئی کی گئی ہے. مجھے لگتا ہے موسم اور ٹریفک سے جڑے اپڈیٹ سے پہلے ناظرین تک پہنچائیں. جی بالکل ناظرین, آپ کو بتانا چاہیں گے آج ہمارے یہاں سری نگر میں دن بھر بادل ہی چھائے رہیں گے. وہی درجہ حرارت کی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ 14, کم سے کم 1 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. جموں میں زیادہ سے زیادہ 22, کم سے کم 9 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع. وہی شہراؤں کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ نیشنل ہائی وے 44 پر چھوٹی بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے.
اور مغل روڈ پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ملی ہے. مزید اطلاعات کے لیے آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینس پر بھی ابھی نمبرز دکھ رہے ہوں گے, ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ناظرین, کہتے ہیں کہ زندگی میں کامیابی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو بہت محنت کرتے ہیں. ابھی میں ایسے 2 بھائیوں کے حوالے سے بات کر رہی ہوں جن سے آپ سبھی واقف ہی ہوں گے. جی ہاں, آج دنیا بھر میں رائٹ بردرز ڈے منایا جا رہا ہے. ان دونوں بھائیوں کا یہ سپنا تھا کہ وہ ایک ایسی مشین بنانا چاہتے تھے جس کے ذریعے سے انسان اڑ سکتا ہے. شروع میں کیا ہوا نا, لوگوں نے بہت مذاق بنایا ان کا, ان پر بھروسہ نہیں کیا, لیکن آخر کار ناظرین کچھ سالوں کے بعد, بہت ریسرچ کرنے کے بعد 17 دسمبر 1903 میں رائٹ بردرز نے پہلا ایئر کرافٹ بنا لیا, جس کی وجہ سے ابھی ہم سب ہوائی سفر کر رہے ہیں. اور ناظرین, ان کی کہانی سے ہم سبھی کو یہی سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں زندگی میں بڑا سپنا دیکھنا چاہیے, اور ہمارے سپنے تبھی ہی پورے ہو سکتے ہیں جب ہم بہت محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اور یقیناً کامیابی اوور نائٹ نہیں ملتی, اس میں بہت وقت بھی لگ سکتا ہے. سو آل وی ہیو ٹو ڈو از ٹو بی پیشنٹ, ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. بالکل صحیح بات, آپ نے رائٹ بردرز کا ذکر کیا, تو خیر ان کی اس ڈسکوری یا انوینشن کی وجہ سے اب ہم پرواز تو کر رہے ہیں, لیکن یہ جو پرواز ہے ایک طرح سے یہ ایک پہلو ہے. دوسرا جو اب ہم اخلاقی پستی اپنے معاشروں میں دیکھ رہے ہیں, وہ شاعر کہتے ہیں کہ یہ پہنچ کے میں جو بلندیوں پہ بھی پست ہوں, یہ عروج ہے کہ زوال ہے, یہ سوال ہے. تو یہ سوال ہم سب کے ذہنوں میں ہے. یہ جو ہوائی آلودگی کی ہم بات کر رہے تھے, کنٹامنیشن کی ہم بات کر رہے تھے, یہ صرف اب ہوائی آلودگی تک ہی محدود نہیں ہے. جو کھانے پینے کی ہماری چیزیں ہیں, آپ دیکھ رہی کس طرح کی تشویشناک رپورٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اب جب انڈا ہمارے سامنے آتا ہے, ہم اس کو کھانے سے پہلے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس طرح کا غیر یقینیت کا ماحول پیدا ہو گیا ہے, چاہے وہ پیکیج ڈرنکنگ واٹر کے حوالے سے ہو, چاہے وہ انڈوں کے حوالے سے ہو. اور کل میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ فوڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ نے, فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ نے سبھی اپنے جو ریجنل ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو مطلع کیا ہے کہ اب جو دودھ ہے اس کی کوالٹی کو بھی میک شور کیا جائے, کیونکہ اس میں بھی بہت زیادہ کنٹامنیشن اور اڈلٹریشن ہے. ایک طرف سے ہم بہت اڑ رہے ہیں آسمانوں میں, لیکن وہیں پہ ہمیں تھوڑا سا یہ چیزیں گراؤنڈ کرتی ہیں. اس میں ہم ذرا رنج و غم اور پریشانی کا اظہار بھی کرتے ہیں. میری دعا یہی کہ جلد از جلد یہ معاملات ٹھیک ہوں, اور انسانی صحت کے حوالے سے جو یہ شک و شبہات ہیں وہ بھی دور ہو جائیں. ناظرین محترم, ابھی ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں. وقفے کے اس پار آپ تک اخبارات کی سرخیاں بھی پہنچانی ہیں اور اپنے مہمان سے ملاقات بھی کرائیں گے. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا, 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 اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. خائبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو اب کے سردیوں میں مکان, دکان, ڈیم سب سیٹ رہیں گے. خائبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. UR Jewelers Mega Gold Festival is live. Latest hallmark gold jewelry, trendy, elegant, classy, سب کچھ ایک دم fresh collection میں. اور سب سے خاص بات, huge price drops and festival discounts like never before. پر یاد رکھے, یہ ایگزیبیشن کب سیل صرف 21 دسمبر تک رہے گی. UR Jewelers سراف قدر, the pride of شہر خاص, جہاں سونا بھی اصلی اور ڈیل بھی اصلی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ JNK, اور اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ آپ تک ہم اخبارات کی سرخیاں پہنچائیں. اور میرے پاس یہ انگریزی روزنامہ, اور اس میں بھی ایک خبر جو ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے. کاٹ ان ٹریفک کے ٹائٹل کے تحت یہ خبر شائع ہوئی ہے. ایمبولینس ڈیلیز ٹو اسکمز, ادر ہاسپٹلز ٹرن ایمرجنسیز انٹو ٹریجڈیز. اور ساتھ میں لکھتے ہیں, نیرو اسمارٹ سٹی روڈز بلاک ایمبولینس موومنٹ, سٹی وداؤٹ ڈیڈیکیٹڈ ایمبولینس لینز اور پلانز, گولڈن آر لاسٹ ان ٹریفک جیمز, مارکیٹ بائی پاس روٹ سین ایز لائف لائنز, اسکمز SMHS ریسیو کشمیر وائڈ ایمرجنسیز. جی ناظرین, میرے پاس ہے انگریزی روزنامہ, اس پہ یہ خبر شائع ہوئی ہے. CM urges گجر institutions to research on climate change reservation impact. One more news, NCMPs meet Home Minister Amit Shah with demand for Jammu and Kashmir's statehood.
बिजली के हवाले से ये खबर इस उर्दू रोज़नामे में शाया हुई है। जम्मू कश्मीर में बिजली का बहरान ख़त्म करने के लिए मरकज़ी हुकूमत के नए इक़दाम। 3014 मेगावाट सलाहियत के 4 हाइड्रो प्रोजेक्टों की तामीर दिसंबर 2026 और नवंबर 2028 के दरमियान चारों के मुकम्मल होने का हदफ मुकर्रर। जी मेरे पास है उर्दू रोज़नामा। इस पे विजय दिवस के हवाले से ये खबर शाया हुई है। मुल्क की हिफाजत करते हुए अपनी जानें निछावर करने वाले फौजियों को सलाम, वज़ीर आज़म मोदी। एक और तशवीशनाक खबर इस अंग्रेज़ी रोज़नामे में शाया हुई है। J&K's fertility rate falls to 1.4 among lowest in India. NFHS 5 data shows the UT has slipped into sustained below replacement fertility. जी मेरे पास है एक और अंग्रेज़ी रोज़नामा। इस पे खबर शाया हुई है। Denial of regularization after 34 years illegal, High Court. One more news, undoubtedly e-commerce technology has changed shopping experience, but it has opened space for cyber criminals and hackers to play frauds with impunity, hence caution becomes imperative. और खेल शायकीन के लिए हम सब के लिए एक बहुत खुशाइन खबर। आकिब नबी बॉल्स हिज वे इनटू IPL क्लॉक्स ₹8.4 करोड़। ये कल ही खबर आई और सब ने खुशी का इजहार किया और एवरीवन वाज प्राउड। उनकी फैमिली मेम्बर्स भी बहुत खुश थे। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि उन्हें 8 करोड़ में जो है IPL खेलने का मौका मिलेगा, ये इसका मतलब ये भी है कि इन्होंने एक दरवाज़ा अब बना दिया है जिससे और प्लेयर्स जो हैं इन बड़े प्लेटफॉर्म्स में J&K को रिप्रेजेंट करेंगे और स्पोर्ट्स को और फ़रोग मिलेगा। जी मेरे पास है आखिरी उर्दू रोज़नामा। इस पर यह खबर शाया हुई है। धुंध की सूरत हाल बरकरार, चले कलान की आमद पर बर्फ़बारी मुतवक्का इंशाअल्लाह। और ये खुशखबरी कि बर्फ़बारी मुतवक्का है और यस ये हक़ अमि सत पत बाकी मामलात उबरान अत मज़ दिक्कत तो दुश्वारी इंसानी सेहत के हवाले, ज़राअत के हवाले। अल्लाह ताला बोझन कि ये ज़मिस्तान गन जल्दी सैराब। नाज़िम मोहतरम अभी वक्त हुआ चाहता है कि हम आपकी मुलाकात आज के मेहमान से कराएं। दपान माहिरीन ये कुन ति जाय येल तोह वुचुन आसि कि यथ माशरस क्या मयार छु, तम मयारुक अख सारी खुद बोड़ बार इंडिकेटर छु आसान तत गछ वुचुन कि तत क्या छु वस्तादस मकाम, एकस एजुकेटरस क्या छु तत मकाम। अगर सु मकाम असल छु, अगर तमिस मरतब तो दर्ज असल छु, तमिस तज़ीम तो तकरीम छु, तेल छु सु माशर तरक्की याफ्ता तो तरक्की पजीर। अगर न छु तेल छु सु जवाल पजीर। एजुकेशन के हवाल ये कैसा पेशरफ्त छु वनकन गसान, चाहे सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आसन या एजुकेशन रिफॉर्म्स आसन। अस कोशिश करान योतत एजुकेटर कॉल करोक, वस्ताद कॉल करोक, पॉलिसी मेकर्स यम तालीम हिंद माहिरीन छ तिम करोक योत कॉल, तिमन सत करो गुफ्तगू युत जन अस ते अंदाज सपदि कि मुस्तकबिलस खतर क्या मनसूबबंदी छ, क्या अमल आवरी छ तो क्या तिहिंद विजन तो मिशन विद रिगार्ड्स टू एजुकेशन। आज यथी अख मोतबर तो मुक्तदर एजुकेटर तो मुसन्निफ सानिस प्रोग्रामस में तशरीफ फरमा जनाब मुख्तार अहमद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब, तुम सठा इस्तकबाल तो खैर मकदम प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। बड़े दूर उफ्ताद इलाक़े आयु तुम सुबह बोनियार पे आयु बिल्कुल तो तह आह सुली पेमुत बोनियार पे नेरुन, चूँकि बोनियार अख इलाक़ तुथ युस जन इल्मी अदबी हवाल वारिया ज़रखेज़, हालांकि दूर मगर अत पे तिथ नफर वथमत यम जन मुख्तलिफ फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़ मज बट नुमाया कारकर्दगी कर्म तो बे युस अत बोय बंदुत युस अत रवादारी हंज अख तहजीब अख ट्रेडिशन तो वो जो है सह इलाक़स सत अख वाबस्तगी सन त जुड़ावान। अस वन तो युस तुहद क्या ये कह पोस्ट कोशिश करान कि गोड़ पुरसो तिमन पन्निस बचपनस मुतलिक लॉकचारस मुतलिक ज़िंदगी हंज इब्तिदा किथिस माहौलस मज पलेव बढ़ेव पा तालीम हंद सिलसिला कित कन पकड़ो। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सर कि आपने मुझे दावत दी इस प्रोग्राम में आने की। मेरी तरफ से आपको, आपकी टीम को और व्यूअर्स को सलाम कबूल कीजिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा ताल्लुक जिस इलाके से है वो एक खूबसूरत और हसीन इलाका है। चारों तरफ जंगलात हैं, एक तरफ दरियाई जहलम है और एक तरफ हापत खाई नाला है। तो वहाँ पर एक कस्बा है बोनियार, मेरा ताल्लुक बोनियार से है। अच्छा। और बोनियार में एक ख़ास बात यह है कि
बोनियार टाउन में ही एक पुराना हेरिटेज है मंदिर जी, टेंपल है, अबाउट 8th सेंचुरी का है वो। और फिर बोनियार से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर और एक दाता मंदिर है और उस जगह का नाम परनपीला है। अच्छा। और वहाँ पर उड़ी में अगर हम सब डिवीज़न की बात करें तो हमारे सब डिवीज़न में एक गुरुद्वारा भी है बहुत बड़ा, और इसके अलावा ज़ियारतें जो है बुज़ुर्गान की बहुत सारी हैं। तो इससे हम ये अगस कर लेते हैं कि हमारा जो कल्चर था, ये कल्चरल और रिलीजियस डाइवर्सिटी कितनी है हमारी रिप्रेजेंटेशन हमारे इस सब डिवीज़न की। बिल्कुल। तो मेरा जन्म जो है वहीं बोनियार में हुआ है, और मेरी जो इब्तिदाई तालीम है वो गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल बोनियार में ही हुई है, 8th पास वहाँ से किया। तो उसके बाद मेरा 9th 10th और 11th 12th हायर सेकेंडरी स्कूल बोनियार में हुआ। जी जी, ये जिस माहौल की आपने बात की कि जहाँ पे मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं, तो इस तरह के माहौल में जब एक फ़र्द की तरबियत होती है वो किस तरह से होती है, किस तरह के वैल्यूज़ वो उसमें इंस्टिल होते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अक्सर ये देखा गया है कि चाहे किसी भी घर से वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो बच्चा, तो उसमें सबसे पहला वैल्यू ये डेवलप हो जाता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि हमें किसी भी मज़हब को, रंग को देखकर ये फेवरेटिज्म नहीं करना चाहिए। हर एक मज़हब की रेस्पेक्ट, हर एक इंसान की रेस्पेक्ट, ताज़ीम, और हर एक इंसान से ये अपने दिल में ये तमन्ना हो कि मुझे कुछ सीखना है या और मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना है। तो ऐसे वैल्यूज़ डेवलप हुए हैं बिल्कुल। अच्छा। और हम देख रहे हैं अपनी सोसाइटी में ऐसा। जी सर, चूँकि आप उस्ताद हैं, हमें बताइएगा कि कितने टाइम से आप पढ़ा रहे हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का, और क्या बचपन में आपका ये सपना था कि आप बड़े होकर टीचर बनना चाहते थे? आर यू टीचर एज अ चॉइस? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, शुक्रिया। बचपन में तो मैंने ये नहीं सोचा था, मेरा शौक़ था मैं डॉक्टर बनूं। फिर मुकद्दर में ऐसा होता है कि सब करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की होती है, हालात ऐसे बन जाते हैं। इवन दो मैं बाई चॉइस टीचर बना हूँ। तो मैं 12th जब मैंने पास किया तो तब मेरे घर में मिडिल क्लास फैमिली का हूँ, मेरे घर के हालात ऐसे नहीं थे कि मैं कंटिन्यू कर सकता था अपनी एजुकेशन। तो मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब करने लगा तकरीबन 10-11 साल। फिर मैंने वो एज हेड मास्टर भी वहाँ काम किया 5-6 साल। तो उसके बाद 2015 में मैं टीचर लगा एजुकेशन डिपार्टमेंट में। कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ाते हैं? और मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश, उर्दू, स्पेशलाइजेशन नहीं है, क्योंकि जब हम जनरल लाइन टीचर की बात करते हैं तो देयर इज़ नो स्पेशलाइजेशन अप टू 10th क्लास, उसको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाना है। अच्छा। और 11th 12th का इस साल मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल बोनियार में एजुकेशन पढ़ाई। अपने स्कूल में भी पढ़ाता था, और क्योंकि जहाँ मेरी पोस्टिंग है वो एक्सक्लूसिवली गर्ल्स स्कूल है और वहाँ गर्ल्स स्कूल के बिल्कुल कुछ ही कदमों के फासले पर हायर सेकेंडरी है। तो वहाँ पर एजुकेशन का लेक्चरर अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैं 2 क्लासें 11th 12th वहाँ पर क्लास पढ़ाता था। अच्छा। और अपने स्कूल में भी 5-6 सब्जेक्ट पढ़ाता था। अच्छा, कैसी रही अभी तक की ये जर्नी? बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं, और एक चीज़ है कि इंसान जब किसी फील्ड में जाए तो वहाँ जो अवेलेबल रिसोर्सेज इंसान के होंगे इमीडिएट एनवायरनमेंट में अवेलेबल रिसोर्सेज, उन अवेलेबल रिसोर्सेज को इंसान यूटिलाइज करना चाहिए जी। और अपनी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, इस प्रोफेशनल डेवलपमेंट को लेकर जितना भी इंसान को चले वो करना चाहिए, क्योंकि फील्ड एक दुकानदार जो होता है वो एक बेहतरीन दुकानदार बन सकता है, एक पुलिस वाला बेहतरीन पुलिस वाला बन सकता है, सही, एक उस्ताद बेहतरीन उस्ताद बन सकता है, उसको कोई नहीं रोकता है अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। और आज हम देखते हैं जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद जो गाइडलाइंस है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, वो यही है कि स्ट्रेस फ्री एजुकेशन हो। इसीलिए जो हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जो बना है हमारा, जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो इस टाइप के नहीं होते हैं, थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है एग्जामिनेशंस का, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि पूरा प्रेशर होता था बच्चों पर, और 1 महीने 2 महीने पहले उनको पता होता था 6 मंथली एग्ज़ाम, फिर ईयरली एग्ज़ाम, और उसी के साथ लगे रहते थे। अब वो पैटर्न चेंज हो गया। हज़रत, आपने चाइल्ड साइकोलॉजी पे बहुत काम किया है, जो आप कह रहे थे कि स्ट्रेस फ्री एजुकेशन,
لیکن اگر ہم آج گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں تو اس کے برعکس ہی ہے. بچے جو ہے بہت تناؤ اور دباؤ کا احساس کر رہے ہیں, بچے کیا پیرنٹس بھی, وین اٹ کمز ٹو ایجوکیشن. اس کے حوالے سے ایک نقطہ میرے ذہن میں, ایک سوال ہے جو میں اس وقفے کے بعد آپ سے پوچھوں گا انشاءاللہ, اگر آپ کی اجازت ہو. ایک وقفے کے لیے ہمیں رکنا ہے ناظرین محترم. وقفے کے اس پار اپنے مہمان مختار صاحب سے اور بات چیت کریں گے. اب بنے رہیے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. 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 خیبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو اب کے سردیوں میں مکان, دکان, ڈیم سب سیٹ رہیں گے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. جی ناظرین محترم, ویلکم بیک. آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں ایجوکیٹر, اکیڈمیشن اور آتھر مختار احمد قریشی صاحب سے. مختار صاحب, یہ جو تعلیم و تربیت کا عمل ہے یہ شخصیت سازی کا عمل ہے, یہ انسان سازی کا عمل ہے. اس نش چھِ اکھ خام میٚژ یِوان, یہ چھُ اکھ بچہ آسان ییٚمِس زن أسۍ آکار چھِ دِوان, یُس زن أسۍ اکھ فرد چھِن بناوان, أمِس منٛز چھِ کینٛہہ ویلیوٗز ترٛاوان. یہ پروسیس گژھِ نہٕ آئیڈیلی بٔرڈنِنگ آسُن کینٛہہ, مگر وین اٹ کمز ٹو آر سٹینڈارڈس آف ایجوکیشن اینڈ انٹیلیجنس یِم اَسہِ وٕنکٮ۪ن بنٲیمٕتۍ چھِ کہِ بچس کۭتیاہ نمبر یِن ایگزامس منٛز, یہ کیُتھ کرِ پٔرفارم. اچھا, امہِ ایکیڈمک پٔرفارمنس سۭتۍ چھُ بیٛاکھ اکھ چیٖز یُس مےٚ وٕنکٮ۪ن وٕچھ, چوٗنٛکہِ پیرنٹس چھِ آلریڈی بٔرڈنڈ آسان, تِمن چھِ باقٕے مسٲیل آسان, جیسے تلاشِ معاش چھُ آسان, یۄس آز کلٕچ زندگی واریاہ ٹف چھِ, تِمن یُس پنُن تہِ سٹرٛٮ۪س چھُنہ سُہ تہِ چھُ, تمیُک تہِ چھُ براہ راست اثر بچس پٮ۪ٹھ پیٚوان. یا أکِس ٹیٖچر سٕنٛز سٹرگل کلاسس منٛز, سُہ چھُ آسان پننہِ زندگی سۭتۍ واریاہ آوُر, تمیُک براہ راست اثر أکِس بچس پٮ۪ٹھ پیٚوان. یُس یہِ بٔرڈن چھُ, یُس یہِ سٹرٛٮ۪س چھُ, یُس یہِ تناو دباو چھُ یتھ ایجوکیشنس منٛز اَسہِ خبر کِتھ کٔنۍ انٹرڈیوٗس گوٚمُت, یہِ کم کرنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ پیڈاگاجی, کیٛاہ میتھڈالجی پزِ أکِس ٹیٖچرس اپناوٕنۍ؟ سر گۄڈنیُک چیٖز چھُ یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو NEP یس منٛز, بہٕ کرٕ بیٚیہِ NEP ڈسکس. NEP یس منٛز آو 5+3+3+4. گۄڈنیُک فاوڈیشنل سٹیجٕکۍ چھِ 5 ؤری. بالکل چھُنہٕ پرٛایویٹ سکوٗلن ہٕنٛز کتھ کرنہٕ بہٕ کینٛہہ, گورمینٹ سکوٗلن منٛز بالکل درٛاو ریسنٹلی آرڈر اکھ تہِ, ڈایریکٹر صٲبن کوٚر آرڈر کہِ سیکنڈس تامتھ گژھِ نہٕ ہوم ؤرک آسُن کینٛہہ. بہٕ چھُس کران پالسی ہٕنٛز ریکمنڈیشن کیٛاہ چھِ, گراؤنڈ ریئلٹی چھُ امہِ نِش ڈفرنٹ. سیکنڈ تک ہمیں بچے کو کوئی بھی ہوم ورک نہیں دینا ہے, یہ پہلی چیز ہے. اب اس میں کیا وجہ ہے کہ سیکنڈ تک نہیں دینا ہے؟ جب ایک بچہ جو ہے سنڈے کو, ہم تھوڑا سا یہ لے لیں کہ ایک بچہ جو سنڈے کو اپنے ماں باپ کے پاس ہے, اپنے ماحول میں ہے اور اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ ہے, ایڈجسٹڈ ہے, اور پھر منڈے کو وہ اسکول میں ایڈمٹ ہو گیا, تو کیا ہم ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ وہ جیسے گھر میں ریئیکٹ کرا ویسا کرے گا؟ اب ایک ٹیچر کو ایسا ماحول پیدا کرنا ہے جیسا ماحول اس کے گھر میں تھا, فرینڈلی انوائرمنٹ, ایسا فرینڈلی انوائرمنٹ اس کو پیدا کرنا پڑے گا. بالکل. پہلی چیز یہ ہے کہ ایوری چائلڈ از بورن وتھ سم کیریکٹرسٹکس اینڈ اسپیشلٹیز. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان میں رکھی ہوتی ہے, کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں, یہ ان بورن ہوتی ہیں. اور ایک استاد جو ہے, جہاں تک استاد کا تعلق ہے, تو استاد کو چاہیے کہ اس بچے میں جو اس کی خوبیاں ہوتی ہیں ان خوبیوں کو ابھارے, اور کہیں اگر آئیڈینٹیفائی ہو جائیں, کہیں خامیاں بھی ہوں, تو ان کے پیرنٹس کے ساتھ میٹ آؤٹ کر کے ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے. البتہ ایک چیز میں عرض کروں, انفارچونیٹ, ویری انفارچونیٹ, کہ گورنمنٹ اسکولوں کی بات اگر کریں گے ہمیں اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو اب ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن, وہ تو ہمیں فلی کوآپریٹ کرتے ہیں, ٹریننگز بھی دیتے ہیں, یونیفارم بھی دیتے ہیں, بکس بھی دیتے ہیں ان ٹائم, ہر ایک, اور انفراسٹرکچر بھی. ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ اسکول میں انفراسٹرکچر نہیں ہے. جہاں پر میری ڈیوٹی ہے وہ پیورلی گرلز اسکول ہے, وہاں پر ہمیں 8 بلڈنگیں ہیں اور 24 رومس ہیں ہمارے وہاں, اور ICT لیب بھی ہے, کمپیوٹر بھی ہے, اور ماڈل کنڈر گارڈن ہے وہاں پر. ایسا نہیں ہے کہ انفراسٹرکچر بھی ہے. اب ایک چیز ہے, اگر پیرنٹل کیئر, جو یہ ٹرینگل ایک ہے, ٹیچر, اسٹوڈنٹ اینڈ پیرنٹ. اچھا, کیا آپ کو پورا سپورٹ اور کوآپریشن ملتی ہے پیرنٹس کی طرف سے؟ میں تو یہ کہوں گا انفارچونیٹلی 0% ملتا ہے پیرنٹس کی طرف سے. میں گورنمنٹ اسکولوں کی بات کرتا ہوں. اگر پیرنٹس کی طرف سے ویسا سپورٹ ہمیں ملے جیسا ہم چاہتے ہیں, جیسا پالیسی ہمیں ڈیمانڈ کرتی ہے,
تو پھر تو بچے جو ہیں سٹریس فری ایجوکیشن حاصل کریں گے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے, ایک ایکسپیریمنٹ ہم نے کیا 2022 میں ہمارے اسکول میں. ہم نے ایک ماڈل کنڈر گارڈن ہمارا سینکشن ہوا, تو آگے ہمارا پہلی سال 40 انرولمنٹ ہو گیا, اس میں گرلز بوائز بھی تھے. تو ہم نے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا وہاں پر, ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب تھے یا باقی ٹیچرز تھے, ہم سب ان کو پیار سے, لاڈ سے, اور وہ جوائے فل انوائرنمنٹ. اچھا. تو آپ یقین مانیں کہ سیٹرڈے کو بچے کہتے تھے اب سنڈے کل مت رکھو چھٹی, سنڈے کو بھی ہم آئیں گے. تو اتنا اچھا ماحول ہم بناتے تھے, کیونکہ ٹیچر کو سمجھنا پڑے گا بچے کو. چائلڈ سائیکالوجی یہی ہے کہ جب میں بچے کو سمجھوں کہ اس کی نیڈ کیا ہے, بچے کی نیڈ. کبھی کبھی بچہ کہتا ہے سر آج ہم کھیلیں گے, تو کوئی پرواہ نہیں, ہم کھیل سکتے ہیں 10 منٹ آدھا گھنٹہ کھیل سکتے ہیں. تو ایسا انوائرمنٹ جب ہم کلاس روم میں بنائیں گے, وہ لرننگ بائی ڈوئنگ جس کو ہم کہتے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ڈراپ آؤٹ ریٹ بھی ختم ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ مگر پیرنٹل سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, پیرنٹل سپورٹ نہیں ہے, اس بات کا آپ نے تذکرہ کیا, یہ ایک پرابلم ہے. اس پرابلم کو ایڈریس کیسے کرتے ہیں آپ؟ جیسے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے نجی اداروں میں پیرنٹل ورک شاپس آرگنائز ہوتے ہیں, جہاں پہ پیرنٹس کو اس حوالے سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہے. آپ کی ذمہ داری وہاں ختم نہیں ہوتی کہ بس آپ نے اپنے بچے کو اسکول میں درج کر دیا, اس کا ایڈمیشن اسکول میں کر دیا, وہیں وہ ٹیچر یوت سورے یس یہ ونان تو یہ ٹرائنگل کمپلیٹ کرنے خاطر پیرنٹل انوالومنٹ واریاہ ضروری. کینٛہہ چھوا تُہۍ سینسٹائزیشن اویئرنیس ورک شاپس یِتھ کنڈکٹ کران ییٚتہِ زن تُہۍ یِم پیرنٹس دعوت دِتھ انان چھِوکھ یُس زن یِم تہِ متعلق سپدان؟ گۄڈنیُک چیٖز حظ چھُ اَسہِ چھُ آسان ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہمیں ہر مہینے ایک PTM کرنا ہوتا ہے, پیرنٹ ٹیچر میٹ. میرے اسکول میں 105 انرولمنٹ ہے, تو مشکل سے میں دیکھتا ہوں 5-6 لوگوں کو, مشکل سے. اب اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں, تو 6 لوگوں کو کیا 6 لوگوں تک تو بات پہنچ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ پھر ہم کیا کرتے ہیں, پھر ہم پینٹنگ کمپٹیشن رکھتے ہیں, فیلسٹیشن کرتے ہیں, ڈفرینٹ کمپٹیشنز رکھتے ہیں مارننگ اسمبلی میں, یا کوئی خاص پروگرام رکھتے ہیں. تو تب جب بچوں کو فیلسٹیٹ کرنے کے لیے ہم ان کے پیرنٹس کو مدعو کرتے ہیں, تاکہ وہ تھوڑا سا انسپائر ہو جائیں. تب بھی نہیں آتے ہیں. اچھا, تو یہ سمجھو یہ پورا جو یہ برڈن ہے پیرنٹ کا جو رول ہے, یہ ٹیچر کو ہی نبھانا پڑتا ہے. اوکے, یہ انفارچونیٹ. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ہمیں بتائیے گا کہ ہاؤ آر یو ایز اے ٹیچر, آر یو اسٹرکٹ اور ناٹ, اور آپ کا وے آف ٹیچنگ کیسا ہے؟ اور آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ کلاس روم میں اوبویسلی کئی طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, کسی کو ٹائم لگتا ہے سمجھنے میں, کسی کو نہیں, کوئی جلدی گراسپ کرتا ہے چیزوں کو. ہمیں بتائیے گا کہ آپ اسٹوڈنٹس کو سوشلی اور ایموشنلی اسٹرانگ کیسے بناتے ہیں, ہاؤ یو ڈیل ود دیٹ؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں بچے کو سب سے پہلے سیلف ایجوکیشن دینی ہے. جب اس کو پتہ, سب سے پہلے اس کو یہ پتہ چلنا چاہیے میں کون ہوں, سیلف انٹروڈکشن. تو پتہ چلا اس کو, اس کے بعد ہم اس کو امیجیٹ انوائرمنٹ میں اور کمیونٹی کا کنسیپٹ دے سکتے ہیں بچے کو. اور سیلف ایموشنل لرننگ جو ہے یہ ایک براڈر کنسیپٹ ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا زیادہ تعلق چھوٹے بچوں کے ساتھ ہی رہتا ہے, چونکہ یہاں پر انفارچونیٹلی میں پھر کہوں گا کہ ہمارے بچے, کچھ بچے تو بہت زیادہ ایکسل کر رہے ہیں, اور کچھ بچے جو ہے اگر کہیں پرابلم بھی ہوگی ان کو تو مشکل سے, ہارڈلی کہتے ہیں وہ گھر میں, یا ٹیچر اس کو کہتے ہیں. تو ہمیں پھر کیا کرنا پڑتا ہے کہ بچوں کی لیول جس کو ہم کہتے ہیں کم ٹو دا لیول آف دا چائلڈ. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ اگر یوٹیوب پر بھی دیکھیں گے بہت سے ایسے ٹیچرس ہیں, میں خود بھی کرتا ہوں, باقی ٹیچرز بھی, میں سلیوٹ کرتا ہوں ویسے ٹیچرز کو جہاں پیرنٹل کیئر نہیں ملتا ہے, پیرنٹل سپورٹ نہیں ملتا ہے, پھر وہ پیرنٹ کا رول بھی نبھاتے ہیں. اور پیرنٹ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر, ایسا نہیں ہے کہ میں چیئر پر بیٹھوں, میرا بچہ نیچے بیٹھا ہے, یا وہ بینچ پر بیٹھا ہے, یا جس چیئر پر وہ بیٹھا ہے میں اسی چیئر پر بیٹھوں. جب میں اس کی لیول پر آ جاؤں, بچے کی لیول پر, تب بچہ سمجھے گا کہ نہیں یہ ماحول جو ہے, اور اس ماحول میں بچوں کو ڈالنے میں ٹائم بھی لگ سکتا ہے. تو ہم ایک ٹیچر میں پیشنس بھی ہونے چاہیے بہت زیادہ, اور پیشنس کے ساتھ ساتھ ٹیچر جو ہے ریگریسلی اس کی پروگریس جو ہے چیک کرتا رہے. اسی لیے میں نے پہلے ذکر کیا تھا HPC ہالسٹک پروگریس کارڈ جو ہے, یہ پورا ایئر جو ہوتا ہے ہمارا اکیڈمک ایئر, اس اکیڈمک ایئر میں ہم سبجیکٹ وائز, ٹاپک وائز بنا کر رکھتے ہیں لرننگ آؤٹ کمس اور کمپیٹنسیز کی طرف, کہ اس میں کون سی کمپیٹنسی ہمیں ڈیولپ کرنی ہے, اور ان کمپیٹنسیز کے لیے کون سے لرننگ آؤٹ کمس ہیں ایک پرٹیکولر ٹاپک کے لیے. صحیح بات.
تو یہ جو ساری اسٹرکچرڈ لرننگ ہوتی ہے اب ہمارے اسکولس میں, جہاں پہ لرننگ آؤٹ کمز ڈیفائنڈ ہیں, اور پھر ہم یہ بھی میٹرکس امپلیمنٹ کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ لرننگ آؤٹ کمز ہمیں ملے کہ نہیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں بار بار پیرنٹل سپورٹ پہ اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ آج بچے یہ شکایت کرتے ہیں کہ جو ماں باپ کے حوالے سے ہمیں توجہ ملنی چاہیے نہیں ملتی. یہ صرف گورنمنٹ اسکولز میں نہیں ہے, میں آپ کو عمومی ایک صورتحال کے بارے میں مطلع کر رہا ہوں جو پرائیویٹ اسکولز میں بھی ہے, گورنمنٹ اسکولز میں بھی ہے, کیونکہ ماں باپ کے پاس بھی اب ٹائم نہیں ہے. اچھا بچوں کا اسکرین ٹائم تو بڑھ ہی گیا ہے, ماں باپ کا بھی اسکرین ٹائم بہت بڑھ گیا ہے. مطلب مول موج تو آسان واریاہ فونس سۭتۍ, بچہ آسان یہ بہت تٔمِس چھِ ونان ژٕ وٕچھ نہٕ فون کینٛہہ, بہٕ چھُس آسان یپٲرۍ ریٖل وٕچھان مگر پننِس بچس چھُس ونان ژٕ وٕچھ نہٕ فون کینٛہہ. پتہٕ چھُس بہٕ ایکسپیکٹ کران پگاہ کہِ سُہ وٕچھ نہٕ فون کینٛہہ, سُہ گژھِ نہٕ وٕچھُن, سُہ گژھِ پرُن. یُس ییٚلہِ تُہۍ فار ایگزامپل آئیڈیلی اگر أسۍ وٕچھو تۄہہِ نِش آے پیرنٹس, جیسے آپ کے اسکول میں رول 100 ہے, آپ نے کسی دن انہیں کال کیا, ایسے یہ ٹیچر اخ تمن کور انٹرویو, تمو وون زِ ییٚلہِ نہٕ مےٚ ٲسۍ یِم بار بار اِنوایٹ کٔرِتھ یِوٲنی پتہٕ میٖٹِنٛگن منٛز, مےٚ کٔر اکہِ دۄہ کٲم, بہٕ گژھٕ بِیانٛڈ دِس ماے باونڈری آف ڈیوٹی, بہٕ گژھٕ یِہُنٛد گرٕ. ییٚلہِ مےٚ لوگ یِہُنٛد گرٕ گژھُن تِمو دوٚپ ہے وۄنۍ آج شہمت چھُ دۄہے گرٕ یِوان, بہتر چھُ سکوٗلٕے گژھُن. تو انہوں نے وہ طریقہ اپنایا تھا. تو بس میرا یہ کہنا ہے کہ جیسے پیرنٹ سے اگر ایک ایجوکیٹر مخاطب ہوتا ہے, ایک ٹیچر مخاطب ہوتا ہے, تو آپ کو انہیں آگاہ کرنا ہے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں. تو کیا 2-3 صلاحیں آپ پیرنٹس کو دیں گے آج اس پروگرام کے میڈیم سے؟ پہلی یہ چیز کہ بچے میں سب سے جو بچے کا ہمدرد وہ تو ماں باپ اور استاد ہوتا ہے, یہ ہمیں پتہ ہے. اور ہر ماں باپ خواب دیکھتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے کامیاب بن جائے, اچھا انسان بنے. بالکل, یہ پھر آکوپیشن وہ الگ بات ہے, اچھا انسان اور کامیاب انسان بنے. یہ تو ہر پیرنٹ کی خواب کو, بالکل, اور اس خواب کو بروئے کار لانے کے لیے پیرنٹس کو یہ سمجھنا پڑے گا. میری یہ ریکویسٹ بھی ہے پیرنٹس سے کہ بالکل ٹیچرز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں تاکہ اپنے بچے کی جو اسٹرینگتھس ہیں, ویکنیسز ہیں, ان کو پتہ چلے, اور پروگریسز کا. بالکل. اور ہم نے ذکر کیا ویلیوز کی, تو میں اپنے بچے کے سامنے موبائل دیکھ رہا ہوں اور اپنے بچے کو کہہ رہا ہوں موبائل مت دیکھو, تو کہاں ویلیو ڈیولپ ہوگا, وہ والا ویلیو, یہ کہاں میں اس کو ایجوکیشن دے رہا ہوں اگر میں خود وہ کام کر رہا ہوں اور بچے کو کہہ رہا ہوں نہیں مت کرو. بالکل صحیح. کہنے سے اور بچے مانتے بھی نہیں مانتے ہیں جب تک میں عملی طور خود وہ اپنے لاگو نہ کروں, امپلیمنٹ نہ کروں, انٹل اینڈ انلیس میرا بچہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. یہ ضروری ہے. تو ہم اس میں اور ایک سجیشن بھی یہ ہے کہ ہم جب یہاں پر یہ پی آر آئیز ہوتے تھے تو ہم پی آر آئیز کو بھی انوالو کرتے تھے. جیسے ہمارا سرپنچ ہوتا ہے, پنچس ہوتے ہیں, یا ہمارے جو گاؤں میں جو یہ مسجد کمیٹیز وغیرہ ہوتی ہیں, زچ آسان تمن ہز کران انوالو کہ تُہۍ کٔرِو کٲم, کم سے کم یِمن تامتھ واتنٲیِو کتھ, نوٹس لاج, یا کُنہِ ساتہٕ ویڈیو فارمس منٛز ترٛوو کہ پیرنٹس کیٛاہ ریسپانسبلٹی چھِ ٹُوٲڈس دیئر چلڈرن, تہٕ کٲشِر پٲٹھۍ, اردوٗ پٲٹھۍ, یُس تہِ لینگویج تِمن کمفٲٹ باسہِ. تہٕ ییٖژاہ کوٗشِش کٔرِتھ تہِ تمہِ پتہٕ چھِنہٕ یِوان کینٛہہ. بہٕ وَنہٕ تۄہہِ پنُن واقعہٕ اکھ لۄکُٹ. مےٚ اوس والد صٲب ڈرایور حظ, اللہ تعالیٰ کٔرنَکھ مغفرت. مےٚ چھِ مدر حظ بالکل فارمل ایجوکیشن تٔمۍ کِہیٖنۍ حٲصِل کٔرمٕژ. مےٚ چھِ باسان بہٕ چھُنہٕ, مےٚ چھِ وٕنکٮ۪نس تہِ یاد پننہِ مدرِ ہُنٛد. بہٕ چھُس شُکر گُزار اللہ تعالیٰ ہس پتہٕ پننہِ مدرِ ہُنٛد واریاہ زیادٕ کہ سۄ ٲس مےٚ صرف آیسولیشنس منٛز تھاوان. نہ ژٕ چھی نہٕ یور گژھُن کینٛہہ, ہُمِس بچس سۭتۍ چھُے نہٕ گِنٛدُن کینٛہہ. بہٕ چھُس نہٕ ونان أسۍ تھاوو آیسولیشنس منٛز بچن, نہ, کیازِ أمِس بچس چھُ اتھ ماحولس منٛز نیرُن. اگر بہٕ أمِس ونہٕ کہِ ہُمِس ہمساے بچس سۭتۍ مہٕ گِنٛد کینٛہہ, 5 وُہر ہیٚکہٕ بہٕ أمِس رُکٲیِتھ, 10 وُہر ہیٚکہٕ بہٕ أمِس رُکٲیِتھ. ییٚلہِ میون یہ بچہ جب 30 سال کا پہنچ جائے تو تب اچانک جب اس انوائرمنٹ کا, آس پاس کے ماحول کا, پڑوسیوں کا اس کو تعارف ہو جائے تو تب اس کے لیے بہت پرابلم. میں نہیں کہتا ہوں اس میں آئسولیشن میں رہے. تو میں اپنی بات آپ کو کہتا ہوں, میری مدر نے کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں پڑھی تھی, پھر بھی میری مدر جو ہے 4 بجے آتی تھی کہ مجھے دکھاؤ آپ نے کیا پڑھا. ایسا لگتا تھا وہ پریٹینڈ ایسے پروجیکٹ کرتی تھی اپنے آپ کو جیسے اس کو مجھے سب کچھ آتا ہے, تو اپنے سامنے بٹھا کر. تو اب میں یہ نہیں کہتا ہوں میں کوئی کامیاب انسان ہوں, حالانکہ ٹیچر جو ہے ایک ڈگنیفائڈ ریسپانسبلٹی, نہ میں اس کو ڈگنیفائڈ جاب کہتا ہوں نہ ڈگنیفائڈ پوسٹ کہتا ہوں, ڈگنیفائڈ ریسپانسبلٹی ہے. یہ چھوٹی کوئی چیز نہیں ہے ٹیچر ہونا, استاد ہونا بہت بڑی بات ہے. تو اس میں ہمیں اپنے آپ پر بھی اعتماد قائم کرنا چاہیے. مشکلات تو آتی ہیں ہر فیلڈ میں, کس فیلڈ میں مشکلات نہیں آتی ہیں, مگر ہر مشکل کا حل جو ہے اللہ تعالیٰ نے نکال کر رکھا ہوتا ہے. صرف انسان کو کوشش کرنی ہے کہ میں کیا کروں.
تو پیرنٹس جو ہے آج کے اکثر جو ہے پیرنٹس جو ہے آج کے پیرنٹس ایٹ لیسٹ تھوڑا تو پڑھے لکھے ہیں, نہیں بہت کوئی ایسا نہیں ہے, نہیں سر میں کہتا منیمم جو ہے منیمم لیول کی بات اگر میں کروں تو 8th پاس 10th پاس تو ہوگا ہر گھر میں. بالکل صحیح. تو اگر میں اپنے زمانے کی جب میں تھا 19 کی بات میں کرتا ہوں تب اگر کمپیئر میں کروں تو آج کے پیرنٹ ماشاء اللہ پھر بھی پڑھے ہیں, اپنے بچے کو کم سے کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں آپ سمجھا تو سر, مگر وہ اپنی رسپانسبلٹی جھاڑ دیتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکولوں میں گورنمنٹ اسکول میں تعلیم کی گورنمنٹ اسکول میں کچھ نہیں پڑھا, جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو IAS IPS KS آفیسر جو اس وقت ہمیں سرو کر رہے ہیں تو وہ تو گورنمنٹ اسکول کے ہی پروڈکٹس ہیں. جی سر, اس کے علاوہ چونکہ آپ ایز ڈسٹرکٹ ریسورس پرسن بھی اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں, ہمیں بتائیے گا کیا آپ کی طرف سے کسی طرح کی ٹریننگ وغیرہ دی جاتی ہے ینگ جو آنے والے نئے ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں, لائک کس طرح کا ماحول ہونا چاہیے کلاس روم میں, آپ پڑھائی کو کیسے انجوائے فل اور زیادہ دلچسپ بنا سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے؟ ہم جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان میں ڈفرینٹ سیگمنٹس ہوتے ہیں ہمارے. جیسے ریسنٹلی ہماری ایک ٹریننگ چل رہی تھی, اس کا فرسٹ فیز ہو گیا ECC جو آیاز اپوائنٹ ہوئی ہے J&K میں ہر سکول میں ایک جس سکول میں بھی پری پرائمری کا انرولمنٹ 5 ہے وہاں پر ایک آیا اپوائنٹ کی گئی ہے. تو ہم نے ان کو ٹریننگ دی اور ٹریننگ میں سب سے پہلی چیزوں میں ان کو کہا آپ کی وٹ آر دا رول اینڈ رسپانسبلٹی آف آیاز, کہ آپ کا رول اینڈ رسپانسبلٹی کیا ہے. اس میں تھوڑا ہم نے ان کو سمجھا اور انکریج بھی ان کو کیا کہ ایسا نہ سمجھو کہ آپ کسی اور کام کے لیے ہیں, بلکہ آپ جو ہے ہولسٹک ڈیولپمنٹ کی جب ہم بات کریں تو آپ کا ہاتھ بھی اس میں ہے, اس کا حصہ ہے, بالکل آپ اس کا حصہ ہیں. اور اس کے علاوہ جب ٹیچرز کی ٹریننگ کا جہاں تک تعلق ہے تو ہم ٹیچرز کو بالکل لرننگ بائی ڈوئنگ, جیسے میں نے پہلے کہا, تو مجھے اپنے بچے کو کسی پرٹیکولر کلاس میں ایڈیشن سکھانا ہے تو میں ایڈیشن صرف بورڈ پر نہیں سکھاؤں بلکہ پریکٹیکلی اس کو دکھاؤں اور TLM بنا کر لاؤں, تب بچے تھوڑا زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں اور پھر دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں اس کے ریزلٹس بہت پازیٹیو آ جاتے ہیں. صحیح بات. اچھا یس تہ کروں کہ آپ کے اسکول میں جو بہت چھوٹے بچے آتے ہیں اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ NEP نے جو اب یہ اسٹرکچر بنایا ہے جس میں 5 سال کے فاؤنڈیشن پہلے رکھا ہے, بالکل کلاس سیکنڈ تک, اس میں کنڈر گارٹن کا ایک رول ہوتا ہے جہاں پہ ایک ایجوکیٹر یہ کہتا ہے کہ گیو می دا فرسٹ 5 years آف اے چائلڈ, آئی ڈونٹ کیئر ہو ٹیکس دا ریسٹ. تو یہ 5 ؤری گۄڈنِک واریاہ مۄلٕلۍ تہٕ یِم چھِ واریاہ اہم أکِس بَچہِ سٕنٛدۍ یَتھ منٛز اَسہِ باسان چھُ کہِ یہِ بَچہِ چھُ گِنٛدٲنی یوت اَتی چھُنہٕ لٔرن کَران کینٛہہ مگر دیر از اے لاٹ آف لٔرنِنٛگ وین اِٹ کَمٕز ٹُو کِنڈر گارٹنٕز. اَتہِ چھُ گِنٛدُن تہِ اَتہِ چھُ اَسہِ تیُتھ ماحول بَناوُن ییٚتہِ زَن یہِ بَچہِ پانَے اَکھ کَرِ پَتہٕ یہِ پانَے ہیٚچھِ. تو یُس یہِ أرلی یِیٲرٕس ایجوکیشنَس پٮ۪ٹھ فوکَس چھُ تۄہہِ کوٗتاہ چھُ باسان کہِ اَمِچ اَویرنیس چھِ اَسہِ منٛز کہِ یِم ؤری گژھن نہٕ أمِس بَچَس ضایع گژھٕنۍ کینٛہہ پَتہٕ کِتھ کٔنۍ چھُوکھ تُہۍ یِم NEP کہِ حوالہٕ یِم تَتہِ گایِڈ لاینٕز چھِ تِم کِتھ کٔنۍ چھُوکھ تُہۍ عملاوان تہٕ یِم 5 ؤری چھُوکھ تُہۍ بروے کار اَنان؟ سر NEP 2020 اَتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ شک تہِ NEP 2020 ریولوشنایز دا ایجوکیشن سِنیریو آف اِنڈیا بالکل. اور فسٹ ٹائم گوٚو اَتھ منٛز کہِ یُس اوٚتوٗ تامَتھ اوس اَسہِ ECC آسان آنگن واڑی حوالہٕ اور آنگن واڑی نِش گوٚو سُہ بی سکوٗل ایجوکیشنَس. اکھ چیٖز چھُ یہِ کہِ أسۍ چھِ مےٚ نِش آو بَچہِ حظ 3+ چھِ یہِ مےٚ کوٚر یہِ تیار بہٕ چھُس أمِس تیار کران ییٚلہِ کہِ أمِس چھُنہٕ مےٚ پیج دیُن کینٛہہ مےٚ چھُنہٕ أمِس ABCD ہیٚچھناوُن کینٛہہ مےٚ چھُنہٕ أمِس 1 2 ہیٚچھناوُن کینٛہہ بلکہِ چھِ مےٚ أمِس تھیٖم بیسٕڈ پَرناوُن. اور ییٚلہِ أسۍ تھیٖم بیسٕڈ لاگو پَرناوُن مےٚ چھِ أکِس ہفتَس أمِس تھیٖم باڈی پاٹٕس, بیٚکہِ ہفتہٕ چھِ مےٚ تھیٖم کَلٲرٕس, بیٚکہِ ہفتہٕ چھِ مےٚ تھیٖم رِلیشَنشِپٕس. میون یُس مطلب أمۍ سُنٛد پیرَنٹ چھُ سُہ چھُ دَپان مےٚ حظ چھُ یہ پریکٹِکلی مےٚ آو پیرَنٹ اکھ وَنان مےٚ حظ چھُ اکھ بَچہِ پَران پرٛایویٹ سکوٗلَس تٔمِس حظ چھُ دۄہَے آسان پیج شامَس تُہۍ نہ حظ چھِو نہٕ پیجی دِوان. پَتہٕ چھُ یِتھِس ایسے پیرنٹ کو سمجھانا بہت زیادہ مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ جو پالیسی کہتی ہے مجھے کم سے کم اس پر کام کرنے دے دو. حالانکہ مجھے اپنا سسٹم نہیں روکتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے مگر پیرنٹ ہنڈرنس بنتے ہیں. کیوں؟ میرا جو دوسرا بچہ میرے بھائی کا بچہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے اب اس میں کے پیج ہے, اب ہم مجبور ہو جاتے ہیں پالیسی کے اگینسٹ کرنے کے لیے. میں نے اس کو پیج بھی دیا حالانکہ اس کے گراس موٹر اور فائن موٹر سکلز ابھی ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے ہیں. اس کے لیے مجھے اس کی ایکٹیویٹیز کرانی ہوتی ہیں. اور جب میں نے اس کو 1 سال 1.5 سال 2 سال تیار کیا اب بچہ ٹھیک ہو گیا. ہالسٹک ڈیولپمنٹ کی بات اگر میں کروں تو تیسرے سال وہی بچہ پھر پیرنٹ نکال کر پرائیویٹ اسکول میں ڈال دیتے ہیں. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پہلے سال میرے اسکول کا 40 تھا اور اس سال میرے اسکول کا 13 ہے.
क्योंकि पूरे सब बच्चे जब 3 साल यहाँ पर उनकी परवरिश अच्छी तरह हो गई, फिर डायरेक्ट उन्होंने क्लास फर्स्ट में प्राइवेट स्कूल में उन्होंने एडमिट किया उसको, ये सोशल प्रेशर की वजह से। और कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जब इसमें कमर्शलाइजेशन हो गई तो हर एक ये चाहता है कि फिर आउटपुट क्या हो, आउटकम वो अलग बात है। और हर एक चाहता है मेरा बच्चा जो है ऐसे स्कूल में पढ़े जिसकी इमारत बहुत बड़ी हो, जिसमें बस हो, जिसमें फैसिलिटीज़ हो, फिर वहाँ क्या पढ़ाते हैं वो अलग बात है। तो नहीं, खैर हमारा जो ये तालीमी निज़ाम है, देखिए तालीम के लिए आप जब कोई इदारा कायम करते हैं तो इसमें ये तफरीक के गवर्नमेंट प्राइवेट, खैर दोनों इदारों की अपनी अहमियत है। अगर हम क्वालिटी के हवाले से बात करें या आउटपुट के हवाले से बात करें, जहाँ पे हमारा गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा तालीमी ढांचा है और उसमें भी बहुत बेहतरी लाने की गुंजाइश है, और यहाँ से हमारा प्राइवेट स्कूल्स का एक ढांचा है जिन्होंने भी अपनी मतलब मुश्किल हालात में अपनी सर्विसेज दी हैं और वहाँ से भी एक आउटपुट निकला है, वहाँ पे भी बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। हम किसी के भी कंट्रीब्यूशन को फरामोश नहीं कर सकते, हम बस जनरल एजुकेशन पे बात कर रहे हैं। ये आपने कहा कि तालीम के हवाले से जो बच्चे को ये अर्ली ईयर्स में जब वो आता है और किस तरह से सीखेगा, चूँकि आपने चाइल्ड साइकोलॉजी पे बहुत काम किया है, एक और सवाल मेरे जहन में है जो मैं इस वक्फे के बाद आपसे पूछूंगा। नाज़रीन मोहतरम, हम बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं जो हमारा मुस्तकबिल है, और ये मुस्तकबिल कैसे संवरेगा जब हमारे तालीमी इदारे जो हैं वो प्रोग्रेस करेंगे, वो अच्छी मयारी तालीम इन बच्चों तक पहुंचाएंगे, और इसमें पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। और बात करेंगे, अभी रुकते हैं एक वक्फे के लिए। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा, 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 अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। UR Jewelers Mega Gold Festival is live. Latest Hallmark gold jewelry, trendy, elegant, classy, सब कुछ एकदम fresh collection में। और सबसे खास बात, huge price drops and festival discounts like never before। पर याद रखें, ये एग्जीबिशन कम सेल सिर्फ 21 दिसंबर तक रहेगी। UR Jewelers सराफ कदम, the pride of शहर खास, जहां सोना भी असली और डील भी असली। वेलकम बैक नाज़रीन, तुहस बैक फिर खुशाबी तो शोशम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। आज इस कत करान प्रोग्रामस मज मुख्तार अहमद कुरैशी सब सम जन एकेडमिशन एजुकेटर बे ऑथर। मुख्तार सब, अख बुनियादी सवाल मेन, वारिया वालिदैन ये शिकायत करान कि वन न सोन बच्चे हेछानी, ये पत नफ्सियातुक इल्म वुछो, हेचनच क्या साइकोलॉजी, यह बच्चे कर हेछान, यह माहौल सचान, यह तेल हेचान ये अमिस बेहतर वस्ताद यह तेल हेचान ये असल स्कूलस मज हेचान कित कन बच्चे, लर्निंग हुंद फाउंडेशन क्या स्टेज गडनथ वुचन कि स्टडी रिसर्च अत पे गमज कि बच्चे यम सात 0 to 5 अम्स 95% ब्रेन डेवलपमेंट पीरियड्स और ये वो कि 5 वरियन तम कचा रेस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग ए पेरेंट, बीइंग ए टीचर एंड एजुकेटर, और एजुकेटर कचा रेस्पॉन्सिबिलिटी तेल बच्चस बिल्कुल लर्निंग अथी पे गसान तजुर्बस मज आमद वुचमुत कि अगर बच्चस लकचारस मज बच्चस आदत गई डेवलप, वो आदत उसके बिल्कुल मरने बढ़ते दम लाइफ लॉन्ग रहती बिल्कुल लाइफ लॉन्ग रहती है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग बन जाती है उसकी, ये सच है। तो इस एज में हमें एज पेरेंट, एज टीचर, मेरी पेरेंट से भी रिक्वेस्ट रहेगी, टीचर से भी, कि हमें बच्चों को हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, जो हमें NEP सजेस्ट करता है, वो ये है इमोशनली भी बच्चों को स्ट्रांग बनाना है, फिजिकली भी, सोशली भी, और बच्चों में एम्पैथी भी डेवलप होनी चाहिए और वैल्यूज़ भी डेवलप होनी चाहिए। ऐसी एजुकेशन बच्चों को देनी है। और वो एजुकेशन कैसे बच्चों पर कैसे असर पड़ेगा, जब हम इन चीज़ों को अपने आप में डालेंगे तब बच्चों पर असर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं किताब लाऊं बच्चे के सामने पढ़ूं फिर बंद करूं बच्चे पर असर पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मुझे बच्चे को प्रैक्टिकली दिखाना है, जैसे हम बाकी चीज़ें करते हैं। मैंने पहले कहा जॉयफुल लर्निंग, तो जॉयफुल लर्निंग के लिए मुझे पहले खुद उसका समझो एज TLM रोल करना है, प्रैक्टिकल रोल करना है, तो तब माहौल बनाना है, बिल्कुल ऐसा माहौल बनाना है, तब बच्चा जो है वो सब कुछ सीखेगा और उसकी जो है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाएगी। और इसके अलावा भी बच्चे में मैंने पहले कहा कैपेबिलिटीज़ और डिफरेंसेस हो सकती हैं कैपेबिलिटीज़ में, तो इनको आइडेंटिफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अक्सर हम ये शर्माते हैं
जिस तरह हमारा जिस्म बीमार हो जाता है इस तरह हमारा दिमाग भी बीमार होता है, ये तो सच बात है, सब हम जानते हैं, इतना इल्म सबको है। मगर हम शर्माते हैं किसी से काउंसलिंग लेने से, हेल्प लेने से कि मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, इसमें ये वाली जो आदत है बहुत ज़्यादा है, या ऐसा कर रहा है तो मैं क्या करूँ, इसमें हम हिडन रखते हैं और फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो फिर क्योरेबल नहीं होती है वो वाली। और तालीमी माहिरीन का ये भी कहना है कि जो बुनियाद है बच्चे के सीखने की वो खुशी है। अगर बच्चे खुश तेली हिची, अगर ये अंडर प्रेशर अगर अमिस ये प्रेशर कि यह कुथ कर परफॉर्म, अमिस परफॉर्मेंस किस गई तेल अमिस मज स्ट्रेस अमिस परफॉर्मेंस अख हर्डल अख रोड ब्लॉक बनान। तो जितना हम एक खुशगवार माहौल अपने तालीमी इदारों में बनाएं और फिर उस माहौल से ही ये बच्चा फिर खुद ब खुद अख्ज़ करता है और सीखता है। तो हमारे सभी एजुकेटर्स और जो पेरेंट्स हैं, चाहे घरों में वो माहौल हो चाहे वो स्कूलों में माहौल हो, बुनियादी तौर ये हो कि वो बच्चे महफूज महसूस करें और खुश महसूस करें। तो ये जो खुशी की कमी है, ये जो बच्चे भी आज स्ट्रेस्ड हैं, मगमूम हैं कि ये पढ़ना है, इतने नंबर लाने, इस वजह से वो जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें फिर रुकावट पैदा हो जाती है। तो ये एज एजुकेटर्स हमारी भी जिम्मेदारी है। हालांकि आज के टीचर्स जो है, आई एक्सटेंड माय स्पेशल थैंक्स, स्पेशल ग्रेटिट्यूड टू ऑल टीचर्स, चाहे प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हो, गवर्नमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा, जितना उनका मतलब उनको करना है उससे एक्स्ट्रा करते हैं, इसीलिए हम रिजल्ट्स भी देखते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा सर, इसके अलावा हाल ही में टीचर फेलोशिप के लिए आपकी सिलेक्शन हुई जम्मू कश्मीर से, हमें बताइएगा कि वो किस बेसिस पे सिलेक्शन होती है और उसमें आपका जो प्रोजेक्ट वर्क था उसमें क्या सब्जेक्ट्स थे आपके, एंड आने वाले कल में क्या कुछ कर रहा है उसमें? जी, हमने ये टीचर फेलोशिप के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई ने उन्होंने ये निकाला था एडवर्टाइजमेंट की, जो टीचर्स है इन सर्विस टीचर्स, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट, तो वो अपना जो है आइडिया सबमिट कर सकते हैं जॉयफुल लर्निंग के लिए। जो उन्होंने काम किया होगा उस पर जो रिसर्च की होगी वो रिसर्च इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट वो सबमिट करें, हम उसको इवालुएट करके फिर देखते हैं कौन कौन से टीचर का सिलेक्ट हो जाए। ये पहला प्रोसेस था उसका। तो मैंने भी, मुझे एक फ्रेंड ने सेंड किया, तो मैंने हालांकि उसने खुद भी भरा था, वो सिलेक्ट नहीं हुआ, तो मैंने भी सबमिट किया अपना। फिर मुझे एक मेल आ गया तकरीबन 15-20 दिन के बाद, तो उनने कहा अब आपका जो है 1-to-1 इंटरव्यू होगा पैनल जूम पर। तो फिर 4-5 दिन के बाद मेरा एक इंटरव्यू हुआ, वहाँ पैनल में 2-3-4 प्रोफेसर बैठे थे, और फिर उनने इसी बारे में जो मैंने रिसर्च भरा था इसी बारे में मुझे पूछा, और अपने स्कूल का भी मुझे कहा वीडियो पूरा दिखाओ। तो फिर वो हुआ। उसके बाद हमारी जो है 50 टीचर्स अक्रॉस इंडिया हैं हम, तो यहाँ JNK से मैं हूँ, बाकी ऑलमोस्ट सभी बाकी स्टेट्स से हैं, और उसमें ज़्यादा प्राइवेट स्कूल, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स भी हैं। तो इसके लिए ये हाइब्रिड मोड में है, हमें इसमें ऑनलाइन भी ट्रेनिंग मिलेगी, ऑनलाइन भी सेशंस अटेंड करने हैं, और इन पर्सन भी वहाँ हाँ टाटा इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा। तो इस फेलोशिप के लिए पहले आप हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जब इस तरह का प्लेटफॉर्म हमारे टीचर्स को मिलता है, उनकी भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है, और फिर जो वहाँ पे वो सीख के आते हैं उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उससे बच्चों को फ़ायदा मिलता है। अच्छा, एक एजुकेटर, एक एकेडमिशन, एक टीचर होने के साथ साथ आप एक ऑथर भी हैं। तो हमें बताएं कि ये जो तख्लीकी सफ़र है कब कैसे शुरू हुआ और अभी तक कितनी किताबें आपकी जो है शाया हुई? क्योंकि मैं ज़िम्नन एक बात अर्ज़ करूं, मेरे जो दादा जान थे मरहूम गुलाम मुहिद्दीन कुरैशी उनका नाम था, वो 1956 में पोस्ट मास्टर थे। अच्छा। तो मैं, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पढ़ी लिखी फैमिली है हमारी। तो मेरे वालिद साहब, मेरे जो अंकल हैं, एक ही अंकल थे मेरे, तो उनका ज़्यादा लगाव रहता था बुक्स के साथ। हालांकि मेरे वालिद साहब ड्राइवर थे, फिर भी अखबार और बुक्स मेरे घर में हमेशा होते, हमारे घरों में हमेशा होते, मेरे अंकल के उनको था। बिल्कुल। तो मैं लिखने का शौक़ तो मुझे पहले से ही था, अलबत्ता इसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में नहीं लाता था, कभी अगर कुछ लिखता भी था तो छोड़ देता था, कहीं अपनी जमा नहीं करता था, डायरी में मेंटेन नहीं करता था। फिर 2017 से मैं इसके साथ थोड़ा थोड़ा करने लगा, अपनी डायरी मेंटेन करने लगा, जो मेरी राइटिंग्स हैं। और फॉर्चुनेटली 2022 में मैं नाम लेना चाहूँगा, नज़ीर कुरैशी इब्न शहबाज हैं हंदवारा से, तो उनके साथ रब्ता हुआ, उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया। और इस इनकरेजमेंट में मेरे जो हैं भाई, उनका नाम शकील अहमद कुरैशी है, बहुत ज़्यादा इनकरेज उन्होंने भी किया, और बाकी टीचर्स ने भी। तो नज़ीर साहब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और मेंटर भी उन्होंने मुझे किया कि आप जो है
آپ کا اچھا ویژن ہے, آپ بکس بھی لکھو. میں گریٹر کشمیر میں بھی آتے ہیں میرے آرٹیکلس, اور کشمیر عظمیٰ میں بھی, اور تامل ارشاد میں بھی, اور اس کے علاوہ پنجاب ٹائمز سے ایک پیپر نکلتا ہے پنجاب سے, اس میں بھی. تو بکس جو ہے وہاں سے مجھے پھر شوق ہوا بک لکھنے کا. جی, آپ کی یہ 2 کتابیں آپ ہمیں تھما دیجیے, ہم اپنے آڈینسز کو بھی دکھائیں گے. پہلی کتاب یہ جو ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ چائلڈ سائیکالوجی ان دا ٹیچنگ لرننگ پروسیس. اس کتاب کے بارے میں بتائیں. اس میں خیر ٹائٹل تو ہمیں سمجھ آ گیا. یہ کب کتاب لکھی گئی آپ نے؟ یہ کتاب جو ہے اس میں مجھے 15 مہینے لگ گئے. اچھا. اس بک کو لکھنے میں کیونکہ پہلے جب انسان کوئی بھی کام شروع کرتا ہے تو وہ کام جب یہ ہو علم والا کام, تو اس میں ضروری رہبر ضروری ہے جی, اور ایک گائیڈ ضروری ہے. تو میں نے کہا پہلے ہی کہ نذیر صاحب نے مجھے گائیڈ کیا اس میں, انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ لکھو. اور یہ دوسری کتاب, دوسری بک جو ہے میرا سایہ حقوق العباد انسانیت کی بنیاد. تو اس کا یہ ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں, تھوڑا سا اس کا ذکر میں کروں, آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سب لوگ نماز روزہ زکوٰۃ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حقوق العباد کو بلانا نہیں چاہیے. ایک انسان جو مسجد شریف میں نماز پڑھتا ہے, ایک انسان جو حج کرتا ہے, ایک انسان جو زکوٰۃ دیتا ہے, ایک انسان جو روزہ بھی رکھتا ہے, اگر وہی انسان راستہ بند کرے, تنگ کرے, اگر وہی انسان جو ہے کسی انسان کی ضد دل میں رکھے, وہی انسان جو ہے ہمسایوں کو تنگ کرے, پڑوسی کو تنگ کرے, تو پھر ہماری جو عبادت ہے وہ مجھے نہیں لگتا ہے پھر وہ اس لیول پر, جس لیول جو کرائٹیریا ہے قبول ہونے کا, وہ قبول ہو جائے. بالکل صحیح بات. اور یہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد, یہ 2 حقوق ہیں ہمارے. بالکل. حقوق العباد کے حوالے سے جو اس وقت صورتحال ہے وہ تو خیر اس سے ہم سب مانوس ہیں. آپ نے جو یہ ایک تمہید میں ایک پیراگراف لکھا ہے, اس میں میرا سایہ حقوق العباد انسانیت کی معراج, میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ مجھے بہت پسند آیا. مختار صاحب لکھتے ہیں کہ جس طرح سایہ ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے, اسی طرح حقوق العباد بھی انسان کے عمل کا حصہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی ادائیگی کو بڑی اہمیت دی ہے کیونکہ یہ دوسروں کے حقوق, عزت اور خوشی سے جڑا ہوا ہے. اگر کوئی شخص دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کے نزدیک بھی جواب دہ ہے. نماز, روزہ اور دیگر عبادات کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہے تاکہ ہم حقیقی مومن بن سکیں. یہ انسانی تعلقات کی بنیاد ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے. بہت ہی خوبصورت, اور انشاءاللہ یہ کتاب ہم پڑھنا چاہیں گے کیونکہ حقوق العباد کے حوالے سے بہت جاننے کی ضرورت ہے اور پھر اس کو عملانے کی ضرورت ہے. اور مجھے لگتا ہے ایک آج کے کنٹیکسٹ میں اگر ہم آج کا انوائرمنٹ دیکھتے ہیں, ماحول دیکھتے ہیں آس پاس, تو مجھے لگتا ہے آج اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جو مورل ڈیگریڈیشن ہوا ہے ہمارا, تو یہ اس کو کہیں نہ کہیں ہمیں بالکل سمجھنا چاہیے میری ریسپانسبلٹی کیا ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ سینس آف ریسپانسبلٹی, سینس آف بلونگنگنیس. تو مجھے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں صرف اپنے بچے کی تربیت کروں, اپنے گھر کا خیال رخوں, بس میرا گھر ٹھیک ہے, میرا بچہ ٹھیک ہے, میری فیملی ٹھیک ہے, تو باقی چلے جائیں کیا ہو. اچھا حضور, اس نش 5 منٹ میں لاسٹک بہ یژھ تۄہہِ پرژھُن کہ أزکِس وۄستادس یُس أزکہِ دورُک وۄستاد چھُ أمِس کم چیلینج چھِ تہٕ بیٚیہِ یژھان کیٛاہ یہِ؟ ڈپارٹمنٹل لیولہِ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ چیلینج حظ. بہٕ چھُس so far my opinion is concerned. یہ ما چھُو تُہۍ ڈپارٹمنٹ خۄش تھاونہٕ خٲطرٕ وَنان؟ نہ حظ, ڈپارٹمنٹ خۄش تھاونہٕ خٲطرٕ چھُس نہٕ بہٕ کران کینٛہہ, بہٕ چھُس وَنان یوٗتاہ انفراسٹرکچر تہِ چھُ ڈیولپ گوٚمُت, کانٛہہ تہِ پرابلم چھنہٕ ڈپارٹمنٹل. صرف ووٚن مےٚ گۄڈنیٚتھٕے بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ کہ اَسہِ گژھِ سکوٗلس منٛز, سکوٗلن منٛز یِم سٲنۍ سکوٗل چھِ, کم سے کم پیرنٹل ہمیں سپورٹ ملے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے, ایک ٹیچر کے لیے میں میری ایک ریکویسٹ رہے گی, یہ ایڈوائس نہیں ہے, میں ریکویسٹ کروں گا ٹیچر سے کہ سیلف کانفیڈنس اور سیلف ریسپیکٹ, یہ 2 ایسی چیزیں ہیں, کم سے کم انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے میری ویکنیس اور اسٹرنگتھ کیا ہے. ان 2 کو بالکل اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ جو ہے, آپ یہ نہیں سوچیے میرا روزگار بن گیا, کیونکہ بائی چانس اور بائی چوائس میں پھر ہو جاتا ہے. اگر بائی چانس کوئی آئے تو اس کے لیے یہ نہیں ہوتا ہے صرف روزگار, تو بائی چوائس جب کوئی آتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری جاننا ہے کہ مجھے پروفیشنل ڈیولپمنٹ بالکل کرنی ہے, اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ بالکل آگے کیپیسٹی اپنی جو ہے بڑھانی ہے, انہینس کرنی ہے, بالکل بڑھانی ہے. تو میری یہ میسیج رہے گی پیرنٹ سے, ٹیچر سے کہ بالکل کوآپریٹ کریں آپس میں. اور یہ جو بچہ ہے
इस बच्चे के बारे में स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पेरेंट्स के साथ शेयर करें टीचर्स, और पेरेंट्स भी उन वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को जानकर अपने बच्चे के बारे में हॉलिस्टिक एजुकेशन, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम करें। और मैं लास्ट पर नाम लेना चाहूँगा जिनसे मैं इंस्पायर हुआ हूँ। मेरे एक सर थे प्रोफेसर फारूक अहमद पंडित, शौकत अहमद शेरवानी प्रिंसिपल सर, इसी तरह से मसरूफ़ अहमद सराफ, मैं रमीज़ अहमद सुदन हैं, मेरी जो हम सफ़र हैं, अरे वाह, उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। सबसे अहम नाम लिया, बहुत ज़्यादा अब आप घर ठीक से जा सकते हैं। नहीं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। सर, जब हम ये मतलब अदबी सफ़र जो होता है, जो अदबी इंसान होता है, तो उसको जब तक घर का माहौल सपोर्ट न करे कुछ नहीं कर सकता। सही बात। तो इसी तरह मंजूर साहब हैं, आबिद साहब हैं, मुस्लिम सर हैं, तो ये बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने हर वक्त मुझे इंस्पायर किया है। और ये नाम लेने का मामला बड़ा रिस्की होता है। अब जिनके नाम आप भूल गए वो फिर आप शिकायत, जिनका मैं भूल गया उनसे मैं माजरत चाहता हूँ। तो इनके अलावा भी आखिर पे एक और सवाल जो ज़रा अलग तरह से मैं आपसे पूछूं कि अगर आप कोई इख्तियार दिया जाए कि आप कुछ 2-3 एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाएं जिससे कि हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो बहुत बेहतर बन जाए और मुस्तहकम बन जाए, वो क्या 2-3 चीज़ें होंगी जो आप फिल फॉर करेंगे? देखिए सर, NEP, अगर मैं NEP की ही बात करूं, सबसे पहली ये चीज़ NEP और अपने डिपार्टमेंट का आपने बहुत जिक्र किया है। अगर मैं ये देखूं सर, जो हमारा ECC ही है, जी जी, तो ECC में मेरा पहला रिफॉर्म ये होगा कि बच्चे का बैग नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, बैग हटा दिया जाए, बच्चे खुश हो गए। बिल्कुल, ये 3 साल बच्चे के पास बैग नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर जो भी हो क्यूरिकुलम उनका थीम बेस्ड, वो स्कूल में ही हो और स्कूल के बाद फिर वो फ्रीली हो जाए। कोई भी ऐसा एग्जाम का कोई स्ट्रेस नहीं हो, ताकि बोझ ना हो, असेसमेंट का, इवैल्यूएशन का कोई भी स्ट्रेस बच्चों पर ना हो। और दूसरी ये चीज़ कि टीचर्स को इंडिपेंडेंस मिले, इंडिपेंडेंस विद इन द डिपार्टमेंट, कि अगर वो चाहे कोई इंप्रूवमेंट करनी तो उसके लिए एकेडमिक ऑटोनॉमी, बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, एकेडमिक ऑटोनॉमी जी उनके पास होनी चाहिए। और तीसरा ये कि क्यूरिकुलम जो है, इस क्यूरिकुलम में हम ये कर सकें, थोड़ा एडिशन अल्ट्रेशन हम कर सकें, इतनी बिल्कुल इतनी आज़ादी तो टीचर को होनी चाहिए कि वो एडिशन और अल्ट्रेशन कर सके। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और भी कुछ सवालात थे तालीम के हवाले से जहन में, चलिए कभी और आप यहाँ आए, इतनी दूरी, इतनी मसाफत आपने तय की और हमसे पहले पहुँच गए थे, बहुत शुक्रिया। बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपसे जानने को मिली और आपकी किताबों के बारे में भी हमने देखा। अल्लाह करे कि ज़ोर कलम और ज़्यादा और भी किताबें मंजर आम पर आएँ और हम मुस्तफ़ीद हो जाएँ। आपके बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इस 1 घंटा आपने इस प्रोग्राम को देखा। तालीम के हवाले से, बच्चों के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से बहुत सारी बातें हुई। और एक बात ये भी कि तालीम और तरबियत जो है ये इंसान साजी का अमल है। जैसे हमने कहा, इसको हम सिर्फ मुलाजमत तक महदूद ना करें। हम सिर्फ अपने बच्चों को इसलिए ना पढ़ाएं कि कल को वो एक अच्छी जॉब सिक्योर कर लें या कुछ अपना कर लें। ये हमें इंसान को इंसान बनना सिखाता है। तो ये जो अमल है, इसी तरह से हम अपने बच्चों में इनकॉर्पोरेट करें ताकि वो भी कल को एक बेहतर मुस्तकबिल की तश्कील कर सकें। आज मुझे और हुमैरा को अब इजाज़त दीजिए प्रोग्राम कंक्लूड करने की। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमारी दीगर नशरियात का लुत्फ़ लें, बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहें जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK। सीमेंट दिल से बनाओ।